تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے ہیں کہ شادی کرنے کا سنت کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ میرا بھائی یہی ہوتا ہے کہ آدمی خطبہ ہو، گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو، لڑکی بھی راضی، اس کے اولیاء بھی راضی، حق المہر مقرر کی جائے اور وہ ایجاب و قبول کرا دے، بس اس کی وہ بیوی ہو گئی۔ باقی ایک دن بعد، 2 دن بعد خاوند کو اللہ جتنی توفیق دے وہ ولیمہ کر دے، چاہے ایک دیگ پکا کے کھلا دے، چاہے حتیٰ کہ ایک دفعہ تو حضور نے اپنا ولیمہ یوں کیا، آپ نے شادی فرمائی تو تمام صحابہ سے کہا کہ ظہر کے وقت جس کے گھر میں جو بھی پکا ہو لے آؤ، تو سارے کچھ ستو لے آئے، کوئی کھجور لے آئے، کوئی بیچارے دال لے آئے، کوئی سوکھی روٹی لے آئے، کوئی لسی لے آئے، کوئی زیتون لے آئے، وہ سارا دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا، فرمایا یہ میری شادی کا کھانا تھا، میری شادی ہوئی ہے۔ سنت تو یوں بھی ہوتی ہے جناب، اور اگر ناک اونچی کرنی ہے تو پھر ساری زندگی بھیک مانگتے رہو کہ ناک نہ کٹ جائے، ناک اونچی۔ لہذا کیا کریں جناب، 2-4 لاکھ تو دینا ہی پڑتا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ ہنی مون مناتے رہیں گے، تم گلے کو بیٹھ کے روتے رہو گے۔ کوئی شخص پردیسی ہے، جا رہا ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تبلیغ جانا ضروری ہے؟ تبلیغ جانا بھی ضروری ہے، شادی کرنا بھی ضروری ہے۔ جو تبلیغ کرتے ہیں ان کی بیویاں نہیں ہیں کیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ تبلیغ کرنا ضروری ہے، یا ایسا مسئلہ یہ بھی شادی کرنا ضروری ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کیا بے وقوفی والی بات ہے۔ کہتے ہیں جی ماں باپ بچے کے داڑھی کے اوپر اعتراض کریں، ایک بات یاد رکھو، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، بار بار داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ فاسق کا معنی حد سے نکلنے والا، اور فاجر یعنی اپنے اس گناہ کو ساری دنیا کے سامنے کلین شیو رہ کے بڑا فخر کرتا ہے، لیکن گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی داڑھی پہ اعتراض کرے کہ مجھے داڑھی بری لگتی ہے، یا بیوی اعتراض کرے تیری داڑھی مجھے بڑی گندی لگتی ہے، وہ کافر ہو جاتی ہے، نکاح بھی اسی وقت ٹوٹ گیا۔ اب اس کو چھٹی دو، وہ جا کے کوئی کلین شیو ڈھونڈے اور تم کوئی مسلمان لڑکی تلاش کرو۔ اعتراض اور سنت محمد مصطفیٰ پر داڑھی تو بڑی چیز ہے۔ علماء دیوبند نے لکھا ہے مدینے کی کھجی کو کوئی کھجڑی کہہ دے تب بھی کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے توہین کی ہے محمد مصطفیٰ کے شہر۔ داڑھی کو تم نے کو مذاق سمجھا ہوا ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، بیوی کو راضی کرو یا محمد مصطفیٰ کو راضی کرو۔ بات بڑی خطرے کی ہے۔ حضور کے سامنے ایک آدمی آیا، اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی، حضور نے منہ پھیر دیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شاید شفاعت کے وقت بھی حضور منہ نہ پھیر لیں، پھر ہم کہاں جائیں گے؟